وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ یہ جی بخاری کی 828 نمبر حدیث بھیجی ہے تو اس کو عدم رفع الدین میں پیش کر سکتے ہیں؟ جی عدم رفع الدین میں اس کو صرف جاہل آدمی ہی پیش کر سکتا ہے جی۔ دوسرا جو سمجھدار ہے، دنا ہے، عقل مند ہے، وہ زندگی میں اتنی بڑی حماقت نہیں کرے گا کہ اس حدیث کو عدم رفع الدین میں پیش کرے، اس لیے کہ یہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بعض جگہوں پر جو ہے مجمل بیان کی گئی ہے، بعض جگہوں پر جو ہے وہ مفسر بیان کی گئی ہے، تو خود جو ہے سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، یہی حدیث سنن نبی داود کے اندر 730 نمبر پر موجود ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ اس میں یہی ہے کہ یہ محمد بن عمر بن عطا ہی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے سیدنا حمید سعدی رضی اللہ عنہ کو سنا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے 10 افراد کی جماعت میں یہ بات کہی، اور ان میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ باخبر ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ قسم اللہ کی تم کوئی ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تو نہیں ہو، یا ہماری نسبت زیادہ قدیم الصحبت تو نہیں ہو، یعنی پرانے تو نہیں ان کے ساتھ ہی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا اچھا تو بیان کرو۔ ابو حمید رضی اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تاکہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، مطلب رفع الدین کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک کی طرح سے ٹک جاتی، پھر آپ قرات فرماتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الدین کرتے حتیٰ کہ دونوں کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھتے اور اعتدال اور سکون سے رکوع کرتے، نہ سر کو جھکاتے نہ اوپر اٹھاتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے مطلب رفع الدین کرتے تاکہ کندھوں کے برابر آ جاتے اور خوب اعتدال اور سکون سے کھڑے ہوتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور زمین کی طرف جھکتے اور سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ لیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے، اور سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیاں یعنی ان کا رخ قبلے کی طرف موڑ لیتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آتی، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرتے، پھر جب 2 رکعتوں سے تیسری کے لیے اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، مطلب رفع الدین کرتے، جس طرح کہ نماز شروع کرتے وقت اٹھائے تھے یعنی رفع الدین کرتے تھے، پھر باقی نماز میں اسی طرح کرتے حتیٰ کہ جب اس سجدہ میں ہوتے جس میں سلام کہنا ہوتا تو تشہد میں اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے اور بائیں سرین کے حصے پر بیٹھ جاتے۔ ان سب صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، جو 10 صحابہ تھے نا وہ، کہ آپ نے سچ فرمایا، سب نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی کہ ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ الفاظ آپ دیکھ لیں، صدقت ہاکذا کان یصلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، بعض جگہوں پر ایک روایت مجمل ہوتی ہے، بعض جگہوں پر مفسر بیان کی ہوتی ہے، تو اب بندہ جو ہے اس طرح کی مجمل روایت کو پکڑ لے اور مفسر جس میں پوری تفسیر موجود ہے تو اس کو بندہ نظر انداز کر دے، تو یہ علم کی خدمت نہیں ہے، یہ تو بد دیانتی ہے۔ تو یہ حوالہ میں نے دے دی ہے، سنن نبی داود 730 نمبر، سند صحیح ہے اس کی اللہ کے فضل سے، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو اس کے بعد آپ یہی روایت جو ہے نا ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کے 10 صحابہ جو ہے نا کو یہ نماز بتائی، اور اس میں بھی یہ ہے کہ احدہم ابو قتادہ رضی اللہ عنہم، کہ ان 10 میں ایک ابو قتادہ بھی موجود تھے، تو اس کے اندر بھی آخر میں یہ الفاظ ہیں صدقت ہاکذا کان یفعل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی کرتے تھے، آپ نے سچ کہا ہے۔ یہ
المنتقا ابن الجرود کی حدیث ہے، 192 نمبر حدیث نمبر 192 ہے، اور جو ہے اسی طرح 193 نمبر حدیث بھی آپ دیکھ لیں، جلد 1 صفحہ 57 نمبر ہے جی۔ تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو محترم بھائی یہ حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث کو پیش کریں نا۔ پھر ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ 10 صحابہ والی جو روایت ہے، اسی کو آپ جو ہے نا اپنی ہی حنفی عالم علامہ طحاوی کی شرح معانی الاثار کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 1163 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے جی۔ پھر اس کے علاوہ صحیح ابن حبان، اس میں بھی یہ صدقہ ہاکذا کان یصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ کے ساتھ حدیث پوری ہے، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں جی۔ اور اس میں ابن حبان میں ہے 1867 نمبر پر یہ حدیث ہے، اور روایت بھی اللہ کے فضل و رحمت سے صحیح ثابت ہے، بلکہ صحیح ابن حبان کے محقق جو ہیں انہوں نے کہا کہ اسنادہ صحیح علی شرط مسلم رجالہ رجال الشیخین جی، کہ یہ مسلم شریف کی شرط کے مطابق صحیح ہے، اور اس کے راوی بخاری مسلم والے راوی ہیں سوائے عبد الحمید بن جعفر کے، اور کہا کہ فإنہ من رجال مسلم، عبد الحمید بن جعفر جو ہے وہ مسلم کا راوی ہے، اور ابو عاصم وہ کون ہے، ہوا الضحاک بن مخلد، وہ الضحاک بن مخلد ہے جی۔ آگے پھر مزید تفصیل اسی کے اندر دیکھ لیں، اور پھر یہ روایت جو ہے آپ اور کئی کتابوں کے اندر بھی، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، ثابت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔